والصلاة والسلام على سید انبیائہ وسند اولیائہ وعلى احبابہ المعارضین لأعدائہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور من نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل حق پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب دانائے غیوب جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ صلاۃ والسلام عرض کرنے کے بعد آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایہا النبی حسبک اللہ، اے پیارے محبوب اللہ آپ کو کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور وہ مومنین بھی آپ کے لیے کافی ہیں جنہوں نے آپ کی پیروی کی۔ آج کے اس جمعۃ المبارک کا موضوع شان فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔
اس لیے کہ یکم محرم الحرام کی رات کا وقت تھا کہ جب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال ہوا، آپ کی شہادت ہوئی۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو یہ عظمت اور شان حاصل ہے کہ جتنے بھی صحابہ ہیں وہ سارے مرید مصطفیٰ ہیں، لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں جن کو اللہ نے یہ شان دی کہ آپ مرید مصطفیٰ بھی ہیں، مراد مصطفیٰ بھی ہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمیع صحابہ بڑی عظمت کے مالک ہیں، لیکن ان میں سے 4 جو صحابہ ہیں ان کی شان جداگانہ ہے۔ میں نے پچھلا جمعہ بھی آپ کے سامنے اللہ کے ایک ولی کی بات اور عقیدہ بیان کیا تھا۔ وہ سید بھی تھے اور کامل ولی بھی تھے، ان کا نام میر عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ تعالی۔ ان کی سبع سنابل شریف سے میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ عقیدہ بیان کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تمام نبیوں کے بعد سب سے افضل ہیں۔ ان کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کے بعد حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج بھی میں اپنی گفتگو کا آغاز اللہ کے ایک ولی کے فرمان سے کرتا ہوں۔ اللہ کے ولی، ان کے عقائد، ان کی تعلیمات آج صرف کتابوں کی حد تک موجود ہیں۔ پیچھے رہ جانے والے صاحبزادگان اور گدی نشین، سجادہ نشین، ان کے عقیدے بدل چکے ہیں۔ وہ رافضیت کی طرف مائل ہو چکے ہیں۔ آج ہمارے ان بزرگوں کے عقائد کو تبدیل کیا جا رہا ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی فرمانے لگے، میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن۔ کہنے لگے کہ یہ سجادہ نشین جو ہیں یہ کوے ہیں، یہ دنیا دار ہیں۔ پہلے بزرگ جو تھے وہ باز تھے، شہین تھے، ان کے جو گھونسلے تھے، ان کے گھر تھے، ان کی گدیاں تھیں۔ وہ اللہ کے ولی جب دنیا سے چلے گئے تو پیچھے نااہل سجادہ نشین بن گئے، انہیں یہ میراث میں باتیں مل گئیں۔ آج اہل سنت کی کثیر تعداد ان سجادہ نشینوں کے پیچھے لگ کر اپنے عقائد کو خراب کر رہی ہے۔ تو ہم نے ان کووں کے پیچھے نہیں چلنا،
ہم نے ان شہینوں کے پیچھے چلنا ہے۔ یہ میرے پاس حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی ان کی کتاب ہے کلید التوحید، توحید کی چابی، کلید التوحید۔ تو حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے جو موضوع باندھا ہے، جو سبق کا عنوان لکھا ہے، وہ ہے کہ مجلس محمدی میں پہنچنے سے طالب پر، یعنی جو چاہتا ہے کہ میں نبی پاک کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں، یعنی وہ اس چیز کا طالب ہے کہ میں ذات مصطفیٰ کے قریب ہو جاؤں، وہ چاہتا ہے کہ مجھے سرکار اپنے قریب کر لیں، تو سلطان باہو رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ کیا کرے؟ کہتے ہیں خلفائے اربعہ کی توجہ کا ہونا ضروری ہے، یعنی 4 خلیفے جو نبی پاک کے ہیں، پہلے وہ توجہ کریں گے تو وہ بندہ پھر اللہ کے نبی کے قریب ہو جائے گا۔ تو سلطان باہو رحمت اللہ تعالی فرمانے لگے جب طالب مجلس محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام میں داخل ہوتا ہے، کہ جب بندہ جو چاہتا ہے کہ مصطفیٰ کی مجلس میں داخل ہو جاؤں، یعنی اس کلاس میں داخلہ چاہتا ہے جو سرکار کی کلاس ہے، تو فرماتے ہیں اول خلفائے اربعہ کی توجہ کا اس پر اثر پڑتا ہے، یعنی خلفائے اربعہ ابو بکر صدیق، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا کائنات اس پر توجہ کرتے ہیں۔ تو حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر سے طالب کے وجود میں صدق و راستگی پیدا ہوتی ہے۔ جب ابو بکر صدیق اس بندے پر توجہ کرتے ہیں تو سچ کی جو دولت ہے اسے وہ میسر ہوتی ہے، وہ بندہ سچ بولتا ہے، اور کذب و نفاق اس کے وجود سے دور ہو جاتا ہے۔ یعنی حضرت ابو بکر صدیق ان کے قرب سے اس بندے کے دل میں سچ آ جاتا ہے، جھوٹ دور ہو جاتا ہے، منافقت دور ہو جاتی ہے، اور پھر فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر سے اس کے وجود میں عدل و انصاف اور محاسبہ نفس پیدا ہو جاتا ہے، یعنی وہ عدل کرتا ہے، انصاف کرتا ہے، اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے، اور خطرات بد اور حواس نفسانی اس کے وجود سے دور ہو جاتے ہیں۔ بری خواہشات، بری سوچیں اور برے کام اس کے جسم سے دور ہو جاتے ہیں، کیونکہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ جس راستے سے میرا فاروق گزرتا ہے، فرمایا وہ راستہ ایسا راستہ ہے کہ شیطان بھی اس راستے پر نہیں چلتا، یعنی شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے، اور جس جگہ عمر ہو سرکار نے فرمایا وہاں شیطان نہیں آتا، شیطان عمر کے سائے سے بھاگتا ہے۔ تو حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی فرمانے لگے کہ جو چاہتا ہے کہ اس کا نفس پاک ہو جائے، اس کے نفس کا محاسبہ ہو، وہ اپنے نفس کا خود حساب کرے، تو فرمایا اسے چاہیے کہ حضرت فاروق اعظم کی محبت کو دل میں سنبھالے۔ اور فرماتے ہیں حضرت عثمان غنی کی نظر پڑنے سے، حضرت عثمان غنی کی نظر پڑنے سے
اس کے وجود میں حیا اور ادب پیدا ہوتا ہے۔ یعنی جس پر عثمان غنی کی محبت کی نظر پڑ جاتی ہے، اب وہ بندہ کبھی بے حیا نہیں ہو سکتا، وہ کسی کا بے ادب نہیں ہو سکتا۔ تو فرماتے ہیں کہ جب عثمان غنی کی نظر پڑتی ہے اور حضرت عثمان کی نظر پڑنے سے اس کے وجود میں حیا اور ادب پیدا ہو جاتا ہے اور بے حیائی بے ادبی دور ہو جاتی ہے۔ تو فرماتے ہیں اور جب مولا علی کی نظر پڑتی ہے تو اس کے وجود میں علم بھی آ جاتا ہے، ہدایت بھی آ جاتی ہے، فقر بھی پیدا ہو جاتا ہے، اور جہل، حب دنیا، یہ سب دور ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ جہل کے بارے میں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی خود فرماتے ہیں کہ جو بندہ جاہل ہو کر پھر وہ ولایت کا دعویٰ کرے تو فرماتے ہیں کہ وہ بندہ ایسے ہی ہے جیسے شیطان کے ہتھے وہ چڑھ گیا ہے، اور شیطان جس طرح کھلونا ہوتا ہے اس طرح اس کے ساتھ کھیلتا ہے تو وہ کفر تک اس کو لے جاتا ہے۔ فرمایا بے علم جب فقیری کرتا ہے تو وہ کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جب محبت پیدا ہوتی ہے پھر وہ بندہ اللہ اسے علم عطا کر دیتا ہے، اسے معرفت کے خزینے مل جاتے ہیں اور وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اور دنیا کی محبت اس سے دور ہو جاتی ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمانے لگے لوگوں کہ دنیا کی محبت، فرمایا الدنیا جیفتن، فرمایا دنیا جو ہے یہ مردار ہے، جس طرح مردار ہوتا ہے وہ دنیا مردار ہے، وَطَالِبُهَا كِلَابٌ، فرمایا دنیا کے چاہنے والے کتے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا جس طرح یہ کتا چاہتا ہے، حالانکہ مردار بہت بڑا ہے، وہ کتا پورا مردار کھا نہیں سکتا، لیکن جس کے اندر یہ طاقت ہو کہ وہ اس مردار پر قبضہ کر لے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک کتا ایک مردار پر ہے تو جو دوسرے کمزور کتے ہیں وہ کتا ان کمزور کتوں کو اس مردار کے قریب نہیں آنے دیتا۔ تو سرکار نے فرمایا یہ دنیا اس مردار کی طرح ہے اور جو اس کے چاہنے والے ہیں، فرمایا طالبوہا کلاب، اس کے چاہنے والے کتے ہیں۔ یعنی کہ یہ جو دنیا دار ہے، جو دنیا کا طالب ہے، جو دنیا چاہنے والا ہے، فرمایا وہ چاہتا ہے کہ ساری دنیا مجھے مل جائے، ساری دنیا مجھے مل جائے، اگرچہ ساری دنیا بھی اسے مل جائے، ہو سکتا ہے کھانے کو ایک لقمہ روٹی کا بھی نہ اسے نصیب ہو۔ آپ نے دیکھا کئی لوگ ایسے ہیں کہ دنیا کے انبار ہیں ان کے پاس، لیکن روٹی کھانے کے لیے ڈاکٹروں نے منع کر دیا، کہا کہ تم یہ بھی نہیں کھا سکتے، یہ بھی نہیں کھا سکتے، یہ بھی نہیں کھا سکتے، کھانے کو ایک لقمہ روٹی کا نصیب نہیں، لیکن دنیا کے انبار لگے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا یہ دنیا مردار ہے، اس کے چاہنے والے کتے ہیں۔ تو فرمایا جب حضرت مولا علی کی محبت اس بندے کے دل میں آ جائے گی تو سلطان باہو فرمانے لگے پھر اس کے دل سے دنیا کی محبت چلی جائے گی۔ اب وہ بندہ جو سرکار کی مجلس میں جانا چاہتا ہے، کیونکہ وہ بڑی پاک مجلس ہے، اس مجلس میں بیٹھنے کے لیے بندے کا پاک ہونا ضروری ہے، وہ کذب سے بھی پاک ہو، وہ نفاق سے بھی پاک ہو، وہ غیر عدل سے بھی پاک ہو، یعنی ظلم سے بھی پاک ہو، اور اس کا نفس بھی پاک ہو، اس کے اندر حیا بھی ہو، وہ باادب بھی ہو، وہ علم والا بھی ہو، اور وہ دنیا سے دور بھی ہو۔ فرمایا سلطان باہو نے کہ جب یہ چار خلفاء کی نظر اس بندے پر پڑے گی تو اللہ اسے پاک کر دے گا، اور فرمایا اس کے بعد جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے تلقین و بیعت حاصل کرنے کے لائق ہو جاتا ہے۔
یعنی 4 خلفاء کی محبت، 4 یاروں کی محبت، 4 مصطفیٰ کے پیاروں کی محبت جب یہ چاروں کی کٹھی اس کے دل میں ہوگی تو سرکار نے فرمایا یہ جو 4 ہیں ان کی محبت کبھی منافق کے دل میں نہیں ہو سکتی. یعنی بندہ منافق ہو یہ چاروں سے محبت کرے، فرمایا ایسا نہیں ہوگا. فرمایا جو مومن ہے اس کے دل میں ان چاروں کی محبت ہوگی، اور جو منافق ہے ان کے دلوں میں ان چاروں کی محبت نہیں ہوگی. کوئی 3 سے محبت کرتا ہے، مولا علی سے نفرت کرتا ہے، کوئی مولا علی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے لیکن وہ 3 خلفاء سے بغض رکھتا ہے، نفرت رکھتا ہے. قربان جائیں اہل سنت تمہارے عقیدے پر کہ اللہ نے تمہیں اپنے محبوب کے 4 یاروں کی محبت دی ہے، اور پھر آپ کو اللہ نے اتنا پاک کر دیا ہے کہ پھر سرکار سے تم تلقین اور بیعت حاصل کر سکتے ہو. یہ قلید التوحید ہے سلطان باہو کی. اب اگر کوئی کہے کہ نہیں مجھے مولا علی سے محبت ہے ان 3 سے نہیں، تو پھر ہم کہیں گے تم اللہ کے ولی کے راستے پر نہیں ہو، کیونکہ اللہ کے ولی تو یہ کہتے ہیں کہ 3 سے نہیں 4 سے محبت، اور ترتیب بھی انہوں نے وہی رکھی جو اہل سنت کا عقیدہ ہے. اب ان کا اگر کوئی سجادہ نشین، ان کا کوئی خلیفہ ان سے جدا عقیدہ بیان کرے تو ہم اس عقیدے کو ماننے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ ہم نے سلطان باہو سے یہ پڑھ لیا ہے کہ ان 4 کی محبت ہوگی تو سرکار کی مجلس میں بیٹھنے کے تم قابل ہوگے، ورنہ نہیں قابل ہوگے. اب حضرت سیدنا عثمان غنی، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ الریاض النادرہ ہے فی مناقب عشرہ مبشرہ. حضرت عثمان نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے جب پوچھا گیا، حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں نے پوچھا لِأَيِّ شَيْءٍ سُمِّيَتْ الفاروق، کہ کون سی چیز ہے جس کے سبب آپ کا نام فاروق رکھا گیا. سمیت الفاروق، وہ کون سی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے تمہیں فاروق کہا جاتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس نے حضرت فاروق اعظم سے پوچھا تو فاروق اعظم نے کہا اسلم حمزہ تو قبلی بثلاثۃ ایام، کہتے ہیں کہ مجھ سے پہلے 3 دن پہلے حضرت حمزہ مسلمان ہوئے. ثم شرح اللہ صدری للاسلام، کہتے ہیں پھر اللہ نے میرا سینہ بھی اسلام کے لیے کھول دیا. تو کہتے ہیں قلت واللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی، کہتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی معبود ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، جس کا نام بڑا خوبصورت ہے. تو کہتے ہیں ما فی الارض نسمۃ ہی احب الی من نسمۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں ایک وقت تھا کفر کا، ایک تھا اسلام کا. جب کفر میں تھا تو اگرچہ سرکار سے محبت نہیں تھی، میں وہ تھا جو تلوار لیے گھوم رہا تھا کہ سرکار کو شہید کر دوں. لیکن کہتے ہیں جب میں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا تو فرماتے ہیں ما فی الارض نسمہ، کہتے ہیں زمین میں کوئی ایسا شخص نہیں تھا احب الی من نسمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں کہ سرکار کی ذات سے مجھے پیارا ہو. پوری کائنات کے اندر ایک بندہ بھی ایسا نہیں تھا
کہ جو میرے نزدیک سرکار سے بڑھ کر محبوب ہو تو قل تو میں نے کہا این رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا میرے سرکار کہاں ہیں؟ یہ کلمہ پڑھنے کے بعد، یعنی اپنی بہن کے گھر میں جب وہ کلمہ پڑھا اس کے بعد کی بات ہے. تو میں نے کہا کہ رسول اللہ کہاں ہیں؟ قالت اختی وہی ہوا فی دار الارقم عند الصفا، کہتے ہیں میری بہن نے کہا سرکار صفا پہاڑی کے قریب دار ارقم میں ہیں. اب جب میں نے پوچھا تو میری بہن نے کہا کہ سرکار صفا پہاڑی کے، صفا مروہ جو ہے صفا پہاڑی کے قریب دار ارقم میں ہیں. تو کہتے ہیں فآتیت الدار وحمزہ فی اصحاب جلوس فی الدار ورسول اللہ فی البیت. کہتے ہیں میں جب اس دروازے پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ دار ارقم کے اندر حضرت حمزہ بیٹھے ہیں اور رسول اللہ بھی اس گھر کے اندر بیٹھے ہیں. سرکار کے وہ جو صحابہ، کیونکہ یہ 40ویں حضرت عمر ہیں، 39 پہلے تھے، تو کہتے ہیں وہ صحابہ جو پہلے مجھ سے کلمہ پڑھ چکے تھے وہ بھی دار ارقم کے اندر موجود تھے، حضرت حمزہ بھی موجود تھے. تو فرماتے ہیں دربت الباب فاستجمع القوم، کہتے ہیں میں نے جب جا کر دروازہ کھٹکھٹایا دار ارقم کا تو جو لوگ بیٹھے تھے وہ سرکار کے گرد جمع ہو گئے. قال لهم حمزہ ما لکم، حضرت حمزہ نے کہا تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیوں کٹھے ہو گئے ہو؟ قالوا عمر بن الخطاب، انہوں نے کہا حمزہ دیکھو عمر آ رہے ہیں. یعنی یہ بڑے قوی انسان تھے، بڑا رعب تھا، کیونکہ سرکار نے خصوصی دعا مانگی تھی اللہم اعز الاسلام بے عمر بن الخطاب او عمر بن ہشام. یا اللہ یہ دو جو بندے ہیں، یا حضرت عمر بن خطاب یا ابو جہل عمر بن ہشام، ان دونوں میں سے ایک کو مسلمان کر دے، اس کے ذریعے اسلام کی عزت ہو جائے گی، اسلام قوت میں آ جائے گا. تو پہلے تو سرکار نے دونوں کے لحاظ سے دعا مانگی نا، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب و عمر بن ہشام. لیکن ایک وقت آیا کہ سرکار نے خاص دعا حضرت عمر کے لیے مانگی، اور السواق المحرقہ کے اندر بھی ہے اور اس کے الریاض النادرہ کے اندر بھی ہے. سرکار نے فرمایا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصہ، یا اللہ خاص طور پر حضرت عمر کے ساتھ اسلام کو قوت بخش دے. تو اب یہ بڑے طاقتور تھے، لوگوں نے آتے دیکھا، کہا حضرت حمزہ نے جب پوچھا کیوں اس طرح جمع ہو، انہوں نے کہا کہ عمر بن خطاب آ گئے ہیں. تو سرکار نے فرمایا کوئی بات نہیں، آنے دو. قال فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخذ بمجامع ثيابه ثم نطره نطرة. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت عمر آئے ان کا کپڑا، ان کا پلو پکڑ لیا اور کہا عمر وما تمالک ان وقع علی رکبتیہ، فرمایا عمر کب تک دور رہو گے، کب تک پیچھے رہو گے؟ تو جب حضرت عمر کا پلو سرکار نے پکڑ کر کھینچا، حضرت عمر اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد انک محمدا عبدہ ورسولہ. یہ فاروق اعظم ہیں،
کہ سرکار کے سامنے بیٹھ کر اللہ کی وحدانیت کا بھی اقرار کیا، مصطفیٰ کی رسالت کا بھی کیا۔ تو پھر جب حضرت عمر مسلمان ہوئے، الریاض الندرہ فی مناقب عشرہ مبشرہ، محب تبری کہتے ہیں فَقَبَّرَ أَهْلُ الدَّارِ تَقْبِيرًا، کہتے ہیں جو اس گھر میں دار ارقم میں صحابہ تھے انہوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ اب کتنا بلند تھا، پورا وہ ماحول، وہ مکہ والے پورا شہر کفر کے اندر ڈوبا ہوا، لیکن جب فاروق اعظم مسلمان ہوئے تو نعرہ تکبیر بلند ہوا۔ فرماتے ہیں سامعہا اہل المسجد، کہتے ہیں وہ دار ارقم کے اندر بیٹھے ہوئے، صفا کے قریب بیٹھے ہوئے صحابہ سرکار کے ساتھ فاروق اعظم نے جب کلمہ پڑھ لیا تو انہوں نے اتنا بلند نعرہ لگایا کہ مسجد حرام شریف کے اندر بیٹھنے والے مشرکوں نے بھی یہ سن لیا کہ آج کوئی واقعہ ہو گیا ہے کہ جو پہلے اسلام کو چھپائے ہوئے تھے آج انہوں نے اسلام کو ظاہر کر دیا ہے۔ تو فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس کہنے لگے کہ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ السنا علی الحق، یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں؟ ان متنا و ان حجینا، یا رسول اللہ ہم اگر شہید ہو جائے تو حق پر نہیں، زندہ رہے تو حق پر نہیں؟ تو سرکار نے فرمایا اے عمر کیوں نہیں، ہم زندہ ہوں تو پھر بھی حق پر ہیں، ہم دنیا سے چلے جائیں پھر بھی حق پر ہیں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والذی نفسی بیدہ انکم علی الحق ان متم و ان حییتم، فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، فرمایا کہ اگر ہم مر جائیں پھر بھی حق پر ہیں، ہم زندہ رہیں پھر بھی حق پر ہیں۔ تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فاروق اعظم نے عرض کی یا رسول اللہ جب ہم حق پر ہیں، ہماری زندگی بھی حق پر ہے، ہمارا فوت ہو جانا بھی حق پر ہے، فیما اختفاء، یا رسول اللہ پھر ہم چھپ کر کیوں اپنے دین کی پر کار بند رہے، کیوں دین پر ہم رہے چھپ کر؟ وہ باطل ہو کر، وہ جھوٹے ہو کر اپنے دین کی عام تبلیغ کریں، ہم حق پر ہونے کے باوجود اپنے دین کو چھپا کے رکھیں۔ یا رسول اللہ پھر یہ کیسے ہو رہا ہے؟ والذی بعثک بالحق لنخرجن، اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں آپ کی جان ہے، آپ کو حق کے ساتھ جس نے بھیجا ہے، لنخرجن، ہم ضرور نکلیں گے، ہم دین کو چھپا کر اس پر عمل نہیں کریں گے، ہم ضرور نکلیں گے۔ تو کہتے ہیں فَأَخْرَجْنَا فِي صَفَّيْن حَمْزَةُ فِي أَحَدِهِمَا وَأَنَا فِي الْآخَرِ، تو حضرت عمر کہتے ہیں پھر جتنے مسلمان تھے ہم دو صفوں کے اندر نکلے، دو صفوں کے اندر، کہنے لگے ایک صف میں حضرت حمزہ تھے، ایک صف میں میں تھا۔ تو فاروق اعظم کہتے ہیں والی قدید قطرید الطحین، کہتے ہیں میں اپنے پاؤں سے مٹی کو اڑاتا ہوا جا رہا تھا تاکہ دشمن کو پتہ چلے کہ آج عمر مسلمان ہو گیا ہے۔ حتی دخلنا المسجد، کہتے ہیں کہ اسی طرح حمزہ بھی ایک صف میں بھی ایک صف میں، ہم اس طرح مسجد میں داخل ہوئے۔ اب دشمن جو مسجد میں بیٹھا تھا، وہ قریش مکہ جو مسجد میں بیٹھے تھے، کہتے ہیں
فنظرت الی قریش و الی حمزہ، کہتے ہیں مجھے کبھی دیکھتے کبھی حضرت حمزہ کو دیکھتے، اور کہتے ہیں فَصَابَتْهُمْ كَعْبَةٌ لَهُمْ لَمْ يُصِبْهُمْ مِثْلَهَا، کہتے ہیں کہ آج ان پر بڑی مصیبت تھی، آج قریش بڑے پریشان تھے، بڑی بڑی مصیبتیں ان پر آئیں، لیکن اتنی مصیبت ان پر کبھی نہ آئی جب ایک صف میں تھا، دوسرے میں حمزہ تھے، ہم اسلام کا پرچم لے کر، اسلام کا جھنڈا لے کر جب ہم مسجد شریف میں داخل ہوئے تو جیسی مصیبت ان پر نازل ہوئی اتنی کبھی بھی نازل نہیں ہوئی، یہاں تک کہ وہ کہنے لگے آج ہم آدھے ہو گئے ہیں، 2 بندے صرف جانے کے ساتھ ہماری قوم آدھی ہو گئی ہے، وہ پورا مکہ شریف، پورا قریش عرب، لیکن 2 بندے جانے کے ساتھ انہوں نے سمجھا آج ہماری طاقت آدھی ہو گئی ہے۔ تو کہتے ہیں جب ہم مسجد میں جا رہے تھے، پاؤں سے مٹی میں اڑاتا ہوا، دشمن کے منہ کو پر مٹی ڈالتا ہوا، جب میں جا رہا تھا سرکار نے میرے اس انداز کو دیکھا تو فرماتے ہیں سمانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومئذ الفاروق، فرمایا یہ وہ دن تھا کہ سرکار نے فرمایا یہ فاروق ہیں، فرق اللہ بی بین الحق والباطل، کہتے ہیں کہ اللہ نے میرے سبب سے، میری وجہ سے حق اور باطل کے درمیان فرق کر دیا۔ یہ تفریق کا دن تھا، کفر جدا ہو گیا، ایمان جدا ہو گیا، یہاں تک کہ حضرت نزال بن صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مولا علی سے کہا کہ ایک دن سرکار حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے پایا، ان کی طبیعت بڑی سازگار تھی، تو میں نے کہا کہ یا امیر المومنین حدثنا عن عمر بن الخطاب، اے مولا علی ہمیں بتائیے کہ عمر بن خطاب کیسے بندے ہیں؟ تو مولا علی نے فرمایا ذاک امرؤ سمی اللہ الفاروق فرق بہ بین الحق والباطل، فرمایا کس کی بات کرتے ہو؟ وہ فاروق، وہ عمر جن کا نام اللہ نے فاروق رکھا ہے، جن کا نام اللہ نے سمی اللہ الفاروق، فرمایا عمر وہ ہیں کہ جن کا نام اللہ نے فاروق رکھا ہے، فرق اللہ بہ بین الحق والباطل۔ مولا علی مشکل کشا کہنے لگے یہ وہ ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ نے حق اور باطل کو جدا جدا کر دیا ہے۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم مسجد میں بیٹھے تھے، سرکار بھی تھے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آ گئے، تو جب جبریل آئے اذ داخل عمر بن الخطاب، جبریل بھی آ گئے تو مولا علی فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب بھی آ گئے، سرکار بیٹھے ہیں، صحابہ بھی بیٹھے ہیں، تو میرے آقا نے پوچھا الیس ھذا اخوک عمر بن الخطاب؟ قلت بلی، جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کا بھائی عمر بن خطاب ہے؟ تو سرکار نے فرمایا ہاں۔ تو جب یہ بات ہو چکی تو سرکار نے فرمایا الا ہو اسم فی السماء کما لہ اسم فی الارض، اے جبریل یہ عمر جو ہیں ان کا جس طرح دنیا میں ایک نام ہے فاروق کہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا، کیا آسمانوں میں بھی ان کا کوئی نام ہے؟ تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ہاں یہ جو فاروق ہیں، والذی بعثک بالحق ان اسمہ فی السماء اشہر من اسماء فی الارض، یا رسول اللہ ان کا نام زمین میں اتنا مشہور نہیں، زمین میں اتنا مشہور نہیں جتنا آسمانوں میں ہے۔ وہ نام کیا ہے؟ کہتے ہیں اسمہ فی السماء فاروق و فی الارض عمر۔ کہنے لگے یا رسول اللہ آسمان میں ان کا زمین میں نام عمر ہے، آسمان والے ان کو فاروق کہتے ہیں۔ اور اس کتاب کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، اور ابن ماجہ شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا جب حضرت عمر مسلمان ہوئے تو جبریل امین آ گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمر بن خطاب یہ مسلمان ہو کے آئے ہیں، زمین والے تو خوش ہے ہی ہیں لیکن آسمان والے ان کی خوشیوں کا جشن منا رہے ہیں، ان کے آنے کا، ان کے اسلام کا جشن منا رہے ہیں۔ یہ عمر جن کا نام فاروق ہے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا اس وقت یہ فاروق اعظم جو ہیں ان کے بارے میں ایک ندا ہوگی، ثم ینادی مناد این الفاروق، ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا فاروق کہاں ہے؟ تو کہتے ہیں یؤتی بہ، فاروق اعظم کو لایا جائے گا، اور پھر فیقول اللہ تعالی عز وجل مرحبا یا ابا حفص، اے ابو حفص، یہ فاروق اعظم کی کنیت ہے، تمہارا آنا خوش ہو، خوش آمدید ہے تمہیں، ھذا کتابوں کا، یہ تمہارا نامہ اعمال ہے، کیونکہ قیامت کے دن ہر بندے کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ یہ 15واں پارہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب قیامت کا روز ہوگا ہر بندے کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا اور کہا جائے گا اقرا کتابک، اپنا نامہ اعمال پڑھ لو، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، اپنا نامہ اعمال خود پڑھتے جاؤ، تمہارے حساب کے لیے یہی کافی ہے۔ یعنی قیامت کے دن ہر بندے کو اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا اور پھر پڑھنے کا حکم رب دے گا، لیکن قربان جائیں فاروق اعظم کے کہ جن کا نامہ اعمال ان کو دیا جائے گا اور کہا جائے گا ان شئت فقرا و ان شئت فلا، اللہ فرمائے گا عمر یہ نامہ اعمال لے لو، چاہے اس کو پڑھو یا نہ پڑھو، قد غفرت لک، اے عمر میں نے تجھے بخش دیا ہے۔ اب حضرت فاروق اعظم کی ایک حیثیت یہ ہے، اور ایک حیثیت دماد مصطفیٰ کی ہے، یہ دماد مولا علی کی ہے، سرکار کے یہ سسر ہیں، مولا علی کے یہ دماد ہیں۔ آج لوگوں کو اس کی بھی بڑی فکر ہے کہ ہم فاروق اعظم کو دماد علی کیسے مانیں، دماد فاطمہ الزہرا یہ کیسے مانیں۔ یہ میرے پاس کتاب ہے کشف المعجوب، داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی کی، حسنی حسینی سید حضور داتا علی حجویری 465 ہجری کے اندر فوت ہونے والے غوث اعظم سے 5 سال پہلے، یعنی غوث اعظم بعد میں پیر 11ویں شریف والے، یہ 5 سال بعد پیدا ہوئے، داتا صاحب 5 سال غوث اعظم کے پیدا ہونے سے پہلے فوت ہو گئے۔ تو داتا صاحب فرماتے ہیں کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے حضرت سیدہ ام کلثوم کا رشتہ طلب کیا، جو بیٹی ہیں حضرت فاطمہ الزہرا کی۔ آپ کے یہ قریب ایک علاقے میں ایک مفتی صاحب ہوئے غلام رسول جماعتی صاحب، ان نے ایک کتاب لکھی
حسب و نسب، اس کے اندر انہوں نے لکھا کہ یہ فاروق اعظم جو ہیں یہ مولا کائنات کے داماد تو ہیں لیکن فاطمہ الزہرا کے داماد نہیں۔ اب انہوں نے کہا کہ کیونکہ ان کے نکاح میں جو تھی اس بیٹی کا نام فاطمہ کبریٰ تھا، ام کلثوم کبریٰ، ام کلثوم کبریٰ۔ تو کہنے لگے کہ یہ تو مولا علی کی کسی اور بیوی سے تھی۔ میں نے کہا نہیں، اگر تمہاری بات بھی مان لی جائے تو پھر بھی فاروق اعظم داماد فاطمہ الزہرا ہیں۔ کیسے؟ کیونکہ کبریٰ کہتے ہیں بڑی کو، کیا کہتے ہیں؟ کبریٰ کہتے ہیں بڑی کو، صغریٰ کہتے ہیں چھوٹی کو۔ ام کلثوم کبریٰ تو جب تک حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وہ مولا علی کے نکاح میں تھی، اس وقت تک مولا علی کو یہ اجازت ہی نہیں تھی کہ کسی اور عورت کے ساتھ نکاح کریں۔ بات سمجھ آئی ہے؟ جب تک سیدہ فاطمہ الزہرا مولا علی کے نکاح میں تھیں اس وقت تک مولا علی کو یہ اجازت ہی نہ تھی کہ وہ کسی اور عورت سے نکاح کریں۔ تو مولا علی کی فاطمہ الزہرا سے 5 اولاد ہیں، 3 بیٹے 2 بیٹیاں، حضرت امام حسن، امام حسین، امام محسن، یہ 3 بیٹے ہیں، یہ تینوں سرکار کی زندگی میں پیدا ہوئے۔ 2 بیٹیاں حضرت سیدہ ام کلثوم اور سیدہ زینب، یہ 2 بیٹیاں تھیں حضرت فاطمہ الزہرا کی۔ تو جب سیدہ فاطمہ الزہرا کا وصال ہوا اس کے بعد مولا علی نے اور عورتوں سے نکاح کیا، یعنی آپ کی 8 بیویاں تھیں، اور عورتوں سے نکاح کیا تو پھر ان سے اولاد ہوئی۔ تو اب بتائیے جو فاطمہ الزہرا سے پیدا ہونے والی ام کلثوم ہے وہ بڑی ہوگی یا جو بعد میں کسی عورت سے نکاح کیا ان سے بیٹی ہوئی تو اس کو ام کلثوم کبریٰ کہا جائے گا؟ بات سمجھ نہیں آئی؟ ایک بیٹی ہے فاطمہ الزہرا کی ام کلثوم، ایک بیٹی ہے دوسری کسی بیوی سے، اس کا نام بھی ہے ام کلثوم۔ آپ کی بیٹیاں 2 ام کلثوم ہیں۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا جب تک زندہ ہیں مولا علی کسی دوسری عورت سے نکاح نہیں کر سکتے، یہ سرکار کا حکم تھا۔ تو اب جو ام کلثوم کبریٰ، جو ام کلثوم بنت فاطمہ ہوگی وہ کبریٰ ہوگی یا جو چھوٹی ہوگی وہ کبریٰ ہوگی؟ تو پتہ یہ چلا جو سیدہ فاطمہ الزہرا سے پیدا ہوگی وہ کبریٰ ہوگی، کیونکہ جب تک فاطمہ الزہرا ہیں مولا علی نے کسی سے نکاح نہیں کیا۔ جب فوت ہو گئی پھر مولا علی نے نکاح کیے تو فاطمہ الزہرا سے پیدا ہونے والی بچی وہ ام کلثوم کبریٰ ہے، اور ام کلثوم کبریٰ سے حضرت فاروق اعظم کا نکاح ہوا۔ تو داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب یہ پوچھا گیا سرکار سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے مولا کائنات سے یہ سوال کیا کہ اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دے دو، کیوں؟ کہنے لگے کہ مولا علی نے کہا کہ از پدرش علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم علی گفت او بس خرد است۔ مولا علی نے کہا کہ وہ ابھی چھوٹی ہیں، وہ ابھی چھوٹی ہیں، واہ تو مرد پیری، اور تو اے عمر تم تو بوڑھے ہو چکے ہو، بڑی عمر کے ہو، واہ مرا نیت آس کے اورا با برادر زادہ خود ہاہم دات عبداللہ بن جعفر۔
مولا علی نے کہا میرا یہ ارادہ ہے کہ اپنے بھائی حضرت جعفر کے بیٹے عبداللہ کو حضرت ام کلثوم کا رشتہ دے دوں، میرا یہ ارادہ ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے پیغام بھیجا، یا ابوالحسن اندر جہاں زنانے بزرگ بسیارند، کہتے ہیں کہ دنیا میں بڑی عمر کی بڑی عورتیں ہیں، بڑی عمر کی بڑی عورتیں ہیں، وہ مراد من از ام کلثوم نہ دفع شاوت است کہ اثبات نسل است۔ کہتے ہیں کہ میرا ارادہ یہ نہیں کہ میں چھوٹی عمر کی بچی سے شادی کروں اور یہ میرا نفسانی چاہت ہو، یہ بات نہیں۔ کہنے لگے میری مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ از پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شنیدم، میں نے سرکار سے یہ بات سنی ہے۔ مولا علی سے حضرت عمر کہنے لگے میں نے سرکار سے یہ بات سنی ہے، کل نسب و حسب ینقطع بالموت و نسبی و حسبی، فرمایا ہر نسب اور ہر حسب قیامت کے دن ختم ہو جائے گا سوائے میرے نسب کے، میرے حسب کے۔ تو حضرت فاروق اعظم کہنے لگے میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا ایک رشتہ اس لحاظ سے ہے کہ میں نے سرکار کو اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیا ہے، وہ سرکار کی زوجہ ہیں، وہ سرکار کی بیوی ہیں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک سرکار کی بیٹی بھی لے لوں تاکہ قیامت کے دن دو طرح سے میرا تعلق سرکار کے ساتھ ہو جائے۔ یہ مقصد ہے میرا ام کلثوم کا رشتہ مانگنے کا۔ تو کہتے ہیں داتا صاحب کہ جب یہ بات ہوئی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام کلثوم با عمر داد، کہتے ہیں کہ پھر مولا علی نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا رشتہ حضرت عمر کو دے دیا، اپنی بیٹی کا رشتہ عمر بن خطاب کو دے دیا۔ وزید بن عمر از بیامد، دادا صاحب کہتے ہیں کہ زید بن عمر جو حضرت عمر کے بیٹے ہیں، ان کی والدہ کا نام ام کلثوم ہے جو فاطمہ الزہرا کی بیٹی ہیں، مولا کائنات کی بیٹی ہیں۔ اب اسی طرح میرے پاس یہ کتاب ہے تہذیب الاحکام، اگرچہ میں نے نام نہیں لوں گا لیکن یہ ایران سے چھپی ہے، یہ ایران سے چھپی ہے، اور جس طرح ہماری سیاہ ستہ ہیں یہ ان کی سیاہ کتب اربع سے ایک کتاب ہے، اس میں یہ بات موجود ہے سند کے ساتھ، اور یہ بات ایک نہیں کافی ساری کتابوں کے اندر موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہو گئے، مولا کائنات اپنی بیٹی حضرت ام کلثوم بنت فاطمہ ان کو اپنے گھر لے گئے، اور یہی بات جو داتا صاحب نے بیان کی، یہ میرے پاس فروغ یہ الاستبصار ہے، اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم ان کی بیوی حضرت مولا علی کی بیٹی حضرت ام کلثوم جب ان کا انتقال ہوا، ساتھ ہی ان کے بیٹے زید کا انتقال بھی ہوا، ماں بیٹے کا ایک دن ہی جنازہ پڑھا گیا۔ یہ دو کتابیں، اور تیسری فروغ کافی، سیاہ کتب اربع میں سے 3 کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ام کلثوم بنت فاطمہ بنت علی ان کا نکاح حضرت سیدنا فاروق اعظم سے ہوا۔ یہ کتاب مناقب ابی طالب میں بھی بات موجود ہے، یہ منتہی الاعمال کے اندر بھی موجود ہے، یہ قرب الاسناد کے اندر بھی موجود ہے، یہ بہت ساری کتب کے اندر موجود ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا آپ کی جو بیٹی تھی ام کلثوم ان کا نکاح فاروق اعظم سے ہوا۔ اس طرح حضرت سیدنا عمر بن خطاب یہ مراد رسول بھی ہیں، مرید رسول بھی ہیں، داماد علی بھی ہیں۔
یہ شان ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ کیونکہ ٹائم ہو چکا، انشاءاللہ باقی جو فضائل و مناقب ان کے ہیں وہ اگلے جمعے پر بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کی محبت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا